Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ باپ تربیت کے لیے اپنے بچوں کو چترول لگا سکتا ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. جو اس پہ پابندی کی آواز اٹھائے گا وہ اسلام کے بھی خلاف اور اپنی اولاد کو بھی بگاڑ رہا ہے. وہ تربیت میں جہاں محبت ہوتی ہے کبھی کہیں نہ کہیں سختی بھی کرنی پڑتی ہے. دنیا کا لا ہے, قانون ہے. عوام کو تربیت دینے کے لیے حکومت کو اجازت ہے نا کوڑا برسانے کی. تھانوں میں پولیس مارتی ہے کہ نہیں مارتی ہے؟ آپ کا بچہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, آپ محبت سے سمجھائیں بیٹا چوری نہیں کرتے, پھر بھی پکڑا جا رہا ہے, چترول لگائیں. اس میں بچے کا بھی فائدہ اور آپ کا بھی. میں اپنا واقعہ سناؤں, میری بچی 6 یا 7 سال کی تھی, کہیں 5 یا 10 روپے پڑے ہوئے تھے, اس نے کہیں اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیے بغیر پرمیشن کے. میں نے اس کو زندگی میں شاید 1-2 دفعہ ہی تھپڑ لگایا ہوگا, ایک تھپڑ لگایا اس کو میں نے کھینچ کے. میں نے کہا یہ بہت بری حرکت ہے. دیکھو چوری میں نا فائدہ بہت ہوتا ہے. آج اس نے 10 روپے اٹھائے, کل وہ 10,000 بھی اٹھا سکتی تھی, کیونکہ وہ اتنا فری میں ایک چیز آ جاتی ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میں اگر صرف نصیحت کروں گا, میرا دل نہیں چاہ رہا تھا, خدا کی قسم. کس کا باپ کا دل چاہتا ہے اپنی بچی پہ ہاتھ اٹھائے؟ کس کا دل چاہتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں اس عمل کی نفرت بیٹھ جائے. اور ایک کو پڑھائے, میرے ماشاءاللہ 14 بچے ہیں الحمدللہ. اس کا جو ساؤنڈ ہے نا, یعنی اس کی جو روحانی ساؤنڈ, وہ 13 میں ڈیوائیڈ ہوا ہے, باقی 13 میں. اب الحمدللہ میں لاکھ روپے رکھوں میں اس کے اوپر, 2 لاکھ روپے رکھوں, سکے پڑے رہے. مجھے یہ واقعہ ہو گیا تقریباً 8-10 سال پرانا, مجھے بلکہ 7-8 سال پرانا واقعہ ہے. مجھے یہ غم نہیں ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میرا کوئی بچہ پیسے نکالے گا. پرس میرا ایسے ہی پڑا رہتا ہے, کوئی نہیں نکالتا. یہ لاشعور میں بچے کی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ عمل برا نہیں ہے بلکہ بہت برا ہے. یہ کام پولیس نہیں کر سکتی. پولیس تو اس وقت پکڑے گی جب یہ پکے چور بن چکے ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. بچپن سے ہی ساری برائیاں سیکھتا ہے انسان, اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے نمازی بناؤ اس کو, 10 سال میں بھی نماز نہ پڑھے اسے مارو. بچپن میں ہوتا ہے سب, اچھائی بھی سیکھتا ہے برائی بھی. ماں باپ, حدیث میں آتا ہے کہ بچے سب نیک پیدا ہوتے ہیں, ماں باپ ان کو یہودی, عیسائی اور مجوسی, آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. آپ بچے نے چوری کی, آپ کہہ رہے دیکھو بیٹا ایکچولی ایسے نہیں کرتے. اب بچہ ہو سکتا ہے سمجھ جائے وہ, لیکن ہو سکتا ہے وہ کہے میرے ابا سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. اس دفعہ تو پکڑا گیا, اگلی دفعہ ایسے کریں گے پکڑے نہ جائیں ہم. تو بچے کے لیے ایک تھپڑ. ہاں میں یہ کہتا ہوں کبھی مجبوری میں بچوں پہ ہاتھ اٹھاؤ تو پھر اس کی تلافی لازمی کرو, کیونکہ جب بھی بچے پہ مار پڑتی ہے تو بچے میں شیطان منفی جذبات پیدا کرتا ہے والدین کے خلاف, چاہے وہ مار صحیح پڑی ہو. اس کی تلافی ضرور کریں کہ ایک تھپڑ اگر لگا دیا ہے تو جب نارمل ہو جائے تو اس کو اتنی محبت دیں کہ وہ کہے کہ کاش ایک کے بجائے 2 تھپڑ پڑتے مجھے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ کیا آج تو ابا نے کچھ اتنا زیادہ اکرام کر دیا کہ ایک کے بجائے دوسرے بچے بھی آ کے کہیں ابا ایک ہمارے بھی لگا دو. اس سے کیا ہوگا کہ مار کے جو پازیٹیو, جو مثبت فائدے تھے وہ تو حاصل ہوں گے, جو منفی چیزیں پیدا ہو رہی تھیں شیطان, وہ کیا ہو جائے گا, ختم. بچے جو باپ کی مار سے یا ماں کی مار سے بگڑتے ہیں, یہ وہ بچے ہیں جن کو ماریں تو پٹتی ہیں, محبتیں نہیں ملتی. ہمارے ابا نے بھی ہمیں بہت چترول لگائے الحمدللہ, تبھی آج ہم ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ گھنٹیاں بجا بجا کے ہی بھاگتے رہتے ساری دن. یہ کام بھی ہم نے بچپن میں تھوڑا سا کیا, گھنٹی بجا کے. یہ تو بچپن میں تو سوٹ کرتا ہے نا, چلتا ہے یہ. تو کچھ لڑکے لونڈے لپاڑے بھاگ رہے تھے, ہم نے کہا چلو یار ہم بھی گھنٹی بجا کے بھاگتے ہیں. ابا نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا, ابا نے لگا دیا چترول کے, بھائی کیا کر رہے ہو یار تم, مجھے بدنام کرو گے محلے میں. تو اس کے بعد سے کسی کی گھنٹی, اب تو جہاں گھنٹی بجانی ہوتی نہیں, مجھے میں جب ڈرائیونگ کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہارن بہت کم بجاتے ہو, ہے نا, نوٹ کیا نا آپ لوگوں نے, بھائی وہ یاد آ رہا ہوتا ہے گھنٹی بجائی تھی ابا نے. اب گھنٹی پہ مارا تھا یہ پتہ نہیں کسی اور چیز پہ, مجھے صحیح طرح یاد نہیں, لیکن پٹے ہیں الحمدللہ ہم ابا سے.
لیکن ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے, جس دن ٹھکائی لگائی ہے اس دن پھر اتنی محبت بٹھا کے بھئی یہ کچھ ریوڑیاں نکال کے دے دی, کچھ پیسے دے دیے, بھئی یہ دکان سے کچھ خرید لو, کچھ محبت سے, نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے, دیکھو ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, کوئی دشمن نہیں ہے. اس سے اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. ہاں بگڑتے وہ بچے ہیں, ماں باپ صرف چترول ہی لگاتے ہیں. جب بھی ابا گھر میں آئیں گے بچے سمجھتے ہیں چنگیز خان گھر میں آ گیا, ابھی نصیحتوں کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. بس یہ آگے یہ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے, یہ گلاس یہاں کیوں رکھا ہوا ہے, ابے تو اسکول گیا تھا, یہ اسٹائل ہوتا ہے. تو اسکول آج پھر چھٹی کر کے بیٹھا ہوا ہے, پٹاخ پٹاخ 2 لگائی اس کے کھینچ کے, پھر ایک ٹھڈا مارا, پھر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. بچوں کو گالیاں نہ دیا کرو, یہ بہت بری عادت ہے. ابے تو کیا کر رہا ہے, ابے تو الو کے پٹھے ایسے, یہ کہ جی نہیں بھائی آپ کیا کر رہے ہو بیٹا, ایسے تو تمیز. ایک صاحب نے مجھے کہا میرا بچہ جو ہے نا تو تڑاک سے بات کرتا ہے. میں نے کہا آپ اپنے بچے سے تو تڑاک سے کرتے ہوگے, ورنہ یہ کہیں اور سے تو نہیں سیکھ سکتا. یہ جو لب و لہجہ ہے یہ گھر سے ہی سیکھ. اردو اس نے, میں نے کہا گھر سے سیکھی ہے نا, باہر سے تھوڑی سیکھی ہے. تو اردو میں گالیاں بھی کہاں سے سیکھے گا وہ. اگر آئیے بیٹھیے کا لب و لہجہ ہوگا تو بچہ بھی کس طرح بات کرے گا. میں نے دیکھا ہے بچے بھی آئیے بیٹھیے کھائیے اس طرح, کیونکہ ابا اس سے اسی طرح سے بات کرتے ہیں. ہم نے علماء کو دیکھا ہے, بڑے علماء کو, وہ اپنے بچوں سے ایسے بات کر, آئیے بیٹا, چھوٹے بچوں سے بھی کھائیے جائیے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے, ابے الو کے پٹھے کھا لے, تیرے سامنے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہوتا ہے اسٹائل. کھا, یہ تیری نوکرانی نہیں ہے جو تیری ماں ہے جو بنا کے لائی ہے, کھا. تو یہ اسٹائل ہوتا ہے. تو بچے کو گھر میں عزت بولو نہیں ملتی. وہ کہتا ہے یار ہم تو ایسے ہی پیدا ہو گئے, پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئے گھر میں, اس گھر. میرے پاس ایسے بچے بھی آئے ہیں, کہہ رہے ہیں میں کاش کسی اور گھر میں پیدا ہو جاتا ہے. ایسے خود بچے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کفر ہے یار, ایسا مت کرو, اللہ نے تمہارے والدین سے بڑا کوئی بھی نہیں. کہہ رہے ہیں یار عزت ہی نہیں ہے. تو چترول کے وقت چترول, لیکن پرمایا والا چھوڑیں. چترول کے وقت کیا لگیں گے, چترول بھی لگیں گے. ہاں لیکن اصول یہ ہے کہ جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ مار پیٹ سے نہیں ہوتا. مار پیٹ بالکل ایک آخری درجہ ہے, بالکل آخری. اصل تو محبت ہے, محبت سے سدھر جائے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن نہیں ہوتا بھائی, سارے تھوڑی محبت سے سدھرتے ہیں. ہم نہیں سدھرے جو یہاں بیٹھ کے تیری ہمارے ابا نے لگائے. ہم تو ٹیوشن کی چھٹیاں مارتے تھے روزانہ, تو ابا نے پائپ لے کے دھنائی لگائی. ابا تو میرے لیے ایک دفعہ اسپیشل درخت سے ایک ڈنڈی توڑ کے لائے تھے. کہہ رہے ہیں کہ جب پٹائی کا ٹائم آتا ہے کوئی ڈنڈا نہیں مل رہا ہوتا. لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. اسکولوں میں بھی یہ سنتے تھے, ہمارے ٹیچر بھی کہتے تھے بھائی باپ کی مار سے ایسے پودے اگتے ہیں, پھول اور بوٹے, ایسے پھول پیدا ہوتے ہیں جیسے زمین میں پھول پیدا ہوتے ہیں نا پانی کے ذریعے, ایسے ماں باپ کی. ہم اسکولوں میں یہ سنتے تھے ٹیچروں سے. اگر ٹیچر نے ہم پہ کبھی ہاتھ اٹھایا, ہم اپنے والدین کو آ کے شکایت کرتے کہ آج ہمارے ٹیچر نے ہمیں مارا ہے, تو ہمارے والدین ہمیں یہ نصیحت کرتے تھے کہ جو بچہ ٹیچر کی مار برداشت کرتا ہے اور ٹیچر کے سامنے زبان نہیں چلاتا, اللہ اسی کو علم کی دولت دیتے ہیں. اور یہ ماں باپ سے ہم سنتے تھے کہ علم ادب کے بغیر, بھائیوں سے بھی یہ سنتے تھے ماں باپ. میں نے ایک دفعہ اپنے بھائی کے سامنے ٹیچر کی شکایت کی, میرے بھائی نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا, آنکھیں دکھائی مجھے. شرم نہیں آتی اپنے ٹیچر کی آگے برائی کر رہے ہو میرے سامنے. آج دونوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. اسکولوں میں بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا ماں باپ سختی تو نہیں کرتے, پوچھتے ہیں, ہاتھ تو نہیں اٹھاتے. اور اگر کسی ٹیچر نے بچے پہ ہاتھ اٹھایا, ابا اور ٹیچر سے لڑنے کے لیے اسکول پہنچ جائے گا. یہاں قاری صاحب بیٹھے ہوئے جو مغرب کے بعد بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, ان سے میں نے کہا ہوا ہے کہ میں مسجد کا امام ہوں, میرے بچوں کے ساتھ آپ نے وہی سلوک کرنا ہے جو دوسرے بچوں کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بولیں کہ یہ مفتی طارق مسعود کے بچے ہیں تو ان پہ ہاتھ نہیں اٹھے گا. میں نے کہا اس کا مطلب آپ ان بچوں کو فرعون بنا رہے ہو. ان کو کیا بنا رہے ہو؟ اگر آپ دوسرے بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, سبق یاد نہیں, ان کو مارتے ہو, تو آپ کو یہ سلوک میرے بچے کے ساتھ بھی. ورنہ بچہ دیکھے گا وہ تو پٹ رہا ہے, میں نہیں پٹ رہا, کیوں کہ میں مفتی طارق مسعود کا بیٹا ہوں. اس سے بچہ کیا ہوگا؟ تربیت ہوگی, بولو نا. وہ فرعون بنے گا, اس میں تکبر پیدا ہوگا کہ ہم کوئی الگ مخلوق ہیں. ان کو سختی سے بولا ہوا ہے میں نے. ہاں بے تحاشا مار پیٹ کی اجازت
کہ ایسا نہ ہو کہ جانوروں کی وہ کیمرے تو ہر جگہ لگے ہوئے ہیں, یہاں مسجد میں بھی لگے ہوئے ہیں, میں دیکھتا نہیں ہوں کہ قاری صاحب مار رہے ہیں کہ نہیں مار رہے, قاری صاحب ڈر جائیں گے, اچھا کیمرے لگے دیکھ رہا ہوتا ہے, چیک کر رہا ہوتا ہے ہمیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ایک اصول کی بات ہے کہ اعتدال, یہ نہ ہو کہ پکڑ کے, اس سے تو بچے بگڑتے ہیں اور بد اخلاق بنتے ہیں. تو کہیں ضرورت ہے, سبق یاد نہیں کر رہا, بلا وجہ چھٹیاں کر رہا ہے, تو بھائی اجازت ہے, ٹیچروں کو بھی بولا ہوا ہے اور گھر میں بچوں کو سکھایا ہوا ہے کہ ٹیچر کی شکایت میرے سامنے نہیں ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بعض ٹیچر تو بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں, جب بچہ گھر میں آگے بتائے گا نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا, تو آپ ویسے انکوائری کریں اس کی. اگر بچے نے آ کے بتایا ابو ٹیچر بہت مارتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, تو آپ بچے کے سامنے مت بولو, بچے کو یہ بولو نہیں نہیں بیٹا ٹیچر کا تو حق ہے, تربیت ہوتی ہے, علم تو ادب سے آتا ہے, الگ سے پھر انکوائری کرو اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یار کوئی ضرورت سے زیادہ تو نہیں حساب کتاب خراب ہو رہا, کیونکہ اس کی تو ظلم بھی ہے نا بچے کے اوپر, کیوں, وہ بھی تو انسان ہے, اور اس سے تربیت کے بجائے بچہ بگڑتا بھی ہے. تو مارکیٹ میں یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں, شارٹ. اپنے بچوں کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. یہاں بعض دفعہ کوئی بچے شرارتی کرتے ہیں, کوئی نمازی تھوڑی سختی کرتا ہے, تو وہ باپ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے. وہ بھائی کسی بوڑھے نے تمہارے بچے پہ اگر ہاتھ اٹھا لیا تو بچے کو بولو بیٹا یہ بھی تمہارے باپ کی طرح ہے, سفید ریش ہے, اس نے تھوڑا ڈانٹ دیا, ہاتھ اٹھا لیا, تو بیٹا یہ باپ کی جگہ ہے, اس کی شکایتیں لے کے مت آؤ میرے پاس. تو ادب نہیں ہے, تبھی بس حساب کیا چل رہا ہے آپ دیکھو. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ یورپ میں تھے ہمارے ایک حضرت کے جاننے والے, تو یہ ابا کا اصل میں والدین کا تذکرہ آتا ہے نا, تو میں تھوڑا سا بہت کوشش کرتا ہوں جذبات پہ کنٹرول کرنے کی. جو جذبات بنتے ہیں وہ میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. انسان جو کچھ ہوتا ہے نا اس میں سب سے پہلا دخل کس کا ہوتا ہے, سب سے پہلا دخل کس کا ہے, والدین کا. تو جو کچھ بھی انسان کو کچھ اگر عزت ملے, کچھ عمل کی توفیق ملے, کچھ معاشی لحاظ سے اگر کچھ کھانے کو روٹی مل رہی ہے, تو یہ سب چیزوں میں کس کا دخل ہے. آج لوگ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو والدین کی حقوق نہیں بتائے جا رہے, ان کو بس یہ بتایا جا رہا ہے. یورپ میں تو بہت ہی بگاڑا جا رہا ہے کہ ابا نے تیز آنکھوں سے کیوں دیکھا, ابا نے ہاتھ کیوں اٹھایا. میں کہتا ہوں مزے, لوگ مجھے کہتے ہیں ہماری اولاد بگڑ رہی ہے, میں کہتا ہوں مزے لو وہاں رہنے کے. تو ایک صاحب گئے وہاں رہنے کے لیے نا, بہت منع کیا ہمارے حضرت نے بھی کہ بھائی وہاں جاؤ جاب کرو, فیملی کو وہاں نہ رکھو. ساری فیملیاں کی بات نہیں کر رہا, کچھ بگڑ جاتے ہیں. تو وہاں وہ گئے ہیں, 6 مہینے بعد بھاگ آئے. ہمارے حضرت کو انہوں نے بتایا کہ حضرت میں 6 مہینے وہاں رہا ہوں, 6 مہینے میں ایک دفعہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی توفیق بولو بھائی نہیں ملی. بچے انتہائی بگڑ گئے تھے. ایک دن میں نے اپنے چھوٹے بچے کو تھپڑ مارا, میں نے کہا چلو ہم نے بھی ابا سے مارے کھائی ہیں, تو ایک آدھ تھپڑ اگر بچے کو لگ گیا تو تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی, اٹھا کے اندر. اب باپ کے کیا جذبات ہوں گے, یار بیٹا اگر آپ کو تھانے بھجوا دے, کہہ رہا میں دانت پیس رہا ہوں کہ میں یہاں سے چھوٹوں گا تو میں اس کی چترول لگاؤں گا, مجھے اس نے تھانے بھجوا دیا. کہہ رہے میں جب آیا تو میں نے بچے کو ذرا آنکھیں دکھائیں, میں نے کہا مجھے تھانے بھجوائے, تو فوراً فون کی طرف اشارہ کرتا ہے. کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے, فون. یہ ہیں ہیومن رائٹس, اٹ از کالڈ ہیومن رائٹس. تبھی تو لوگ وہاں بچے نہیں پیدا کرتے کہ ہمارا ہی باپ بنے گا. پھر میں بتا رہا ہوں ساری فیملی ایک جیسی نہیں ہوتی. کہیں آپ کہیں کہ اچھا اپنے خالہ کو فون کر کے کہہ رہے ہیں اچھا تو پتہ ہے تمہارے بچہ تو بہت سے یہاں سے زیادہ اچھے ہیں, ایسے بچے بھی ہیں. لیکن وہ ایک عمومی ماحول کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہو گیا, میری سال ہم نے جانا ہے اور سلوک ہمارے پاس ایسا ہو رہا ہے جیسے اس نے ہمیں جانا ہے. بیگم صاحبہ بھی ماڈرن ہو گئیں, ان کو بھی اب کچھ نہیں کہہ سکتے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب یہاں سے نکلو پاکستان جاؤ, بچوں کو اور بیوی کو یہاں نہیں رکھوں گا, لیکن پاکستان اگر ان کو بتا کے لے کے جاتا تو یہ رپورٹ کرا دیتے ہم ایک پسماندہ ملک میں لے کے جا رہے ہیں جہاں گٹر ابل رہے ہیں, تو کسی کا باپ بھی پھر نہیں لے جا سکتا. میں نے کہا کہ بیٹا تمہیں داتا دربار گھما کے لاتا ہوں, وزٹنگ ویزے پہ ہم جا رہے ہیں پاکستان. بیگم کو بھی یہ سمجھایا, کیونکہ بیگم بھی آنکھیں نکال رہی تھی بہت زیادہ, کوئی بات ہی نہیں مان کے دے رہی, بچے بھی بگڑ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہم نے پھر کیا کیا, اپنے غصے پہ قابو کیا. ابھی شکر ہے نیشنلٹی نہیں ملی تھی ان کو وہاں کی,
ورنہ تو وہاں حکومت یہاں سے انڈا موڑ سے بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتی کہ ہمارے بچے تم کیوں پال رہے ہو. تو کہہ رہے ہیں میں نے نیشنلٹی ملنے سے پہلے ویزا تو ان کا وزٹنگ کی ضرورت نہیں تھی ان کو, پاکستان آیا کہ تفریح کے لیے کہ گھمانے پھرانے لے جا رہا ہوں, یہاں آ کے ایئرپورٹ پہ ہی چترول لگانے شروع کر دیے میں نے. بچہ کہہ رہے کیوں مار رہے ہو؟ کہہ رہے ویسے ہی مار رہا ہوں, ٹھرک ہے اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ پتا چلے کہ میں تیرا کیا ہوں, باپ ہوں. باپ تو یہ باپ ہونے کا بھی تو ثابت کرنا ہے نا. اور میں نے کہا بلا پولیس کو. قانون تو ہے کہ پولیس انوالو ہوگی, لیکن اللہ کا شکر ہے پولیس والوں میں غیرت ہے, وہ اس کال پہ آتے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کل ہمارا بچہ بھی ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا. یہ پولیس والوں کو یہ بیان کسی طرح پہنچا دو کہ پولیس والا باپ کو اریسٹ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اگر آج میں اس بچے کی وجہ سے باپ کو میں جیل میں بھیجوں گا تو کل میرا بچہ بھی مجھے جیل بھجوا سکتا ہے. تو اس میں یہ غیرت ہے. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں بچے پولیس کو بلاتے ہیں, پولیس آتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں پولیس والوں میں اللہ کا شکر ہے اتنی غیرت ہے. ہاں زیادہ ظلم ہو رہا ہے, زیادہ کیا تھوڑا بھی ظلم اگر ہو رہا ہے, یہ تو ظلم نہیں ہے نا. اگر بہت بے تحاشا بلا وجہ مار پیٹ ہو رہی ہے پھر تو پولیس کو بھی انوالو ہونا چاہیے. چاہے شوہر اگر بیوی کو مار رہا ہو, خام خامے پیٹ رہا ہے اس کو, یا اولاد کو مار رہا ہے, تو غلط ہے نا. غلط کو تھوڑی ہم کہیں گے. لیکن یہ کہ بالکل برگر فیملی بنا دیں, ہم اس کو چھوئی موئی بنا دیں, ایسا نہیں ہوگا بھائی. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا.